أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 25 نومبر 1987 ہم یہاں گجرات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اور یہ تقریب سعید داعی توحید اور بانی سنت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر گفتگو کرنے، سننے اور
عمل کا عزم یا تجدید عہد کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں حق تعالی کا ارشاد ہے، بالخصوص اہل ایمان کی طرف روئے سخن ہے کہ ہم نے تمہاری فکر و نظر کی رہنمائی کے لیے جو تمہیں ہادی اور راہبر بخشا وہ تم میں سے ہے، من انفسکم، از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب انسان تھے۔ یہ ایسی متفقہ حقیقت ہے کہ جس طرح نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کی روشنی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے۔ اور ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قافلہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسان کامل بن کر آئے۔ پرانے بیماروں کو سب سے بڑا اعتراض ہی یہی تھا کہ انسان رسول کیوں ہے۔ پرانے بیماروں کو سب سے بڑا اعتراض ہی یہی تھا کہ انسان رسول کیوں ہے۔ فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ آسمان ہدایت پر سراج منیر کے طلوع ہونے کے بعد ایمان اور یقین سے محروم رہنے والے بیماروں نے سب سے پہلا اعتراض ہی یہی کیا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ استفہام انکاری، یعنی بشر رسول نہیں بن سکتا۔ پرانے بیماروں نے کہا دوسرے مقام پر وقالوا ما بهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے اور
بازاروں میں تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تجارت کرتا ہوا تعویذ بیچتا ہوا نہیں، تعویذ فروشی انبیاء اور رسول کا ذوق نہیں ہے، یہ عجمی فنکاروں کی ضرورت ہے، نبیوں رسولوں کا یہ ذوق نہیں۔ حریف کی زبان سے بھی سچ نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت به الاعداء، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ تو ہمارے قلے کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازار میں تجارت کرتا ہے، بھلا یہ کیسا رسول ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اگر دھرتی کے سینے پر نوری آباد ہوتے، ملائکہ آباد ہوتے تمہاری جگہ، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی نوری بھیجتے، لیکن جب تم خاکی ہو تو تمہارا قائد بھی خاکی بھیجا گیا۔ ہم تو اس حد تک خیال رکھتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم تو جب کسی قوم کے پاس اپنا رسول بھیجتے ہیں تو وہ زبان بھی انہی کی بولتا ہے تاکہ لطف و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم مدین کی طرف ہم نے انہی میں سے کا ایک فرد انہی کے بھائی کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، قوم عاد نے انہی میں سے کا ایک فرد ان کے بھائی کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، قوم سمود کے پاس انہی میں سے کا ایک فرد ان کے بھائی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، از آدم تا رحمت عالم تمام انبیاء اور رسل انسان تھے، تین ہیں، ناری، نوری اور خاکی۔ ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، نوریوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں بنا، یہ کنفرم ہے۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب نبوت کا نگینہ اللہ نے بشریت کی انگوٹھی میں ہی سجایا ہے۔ رسالت کا ہیرا اللہ نے بشریت کی انگوٹھی میں ہی سجایا ہے۔ اب اگر کوئی انگوٹھی کا انکار کرے تو وہ ہیرا کہاں رکھا جائے گا؟ جب ظرف نہ رہے تو مظروف کہاں ہوگا؟ اذا فات الشرط فات المشروط۔ نبی کی بشریت کا انکار در حقیقت نبوت کا انکار ہے۔
मौलवी साहब तो जोश में जो मुंह में आता है कह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये तीर कहां लग रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जब वो ये कहता है कि नबी को बशर कहना तौहीन है, उसे ये मालूम नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। बहरहाल ये मैं याद कर रहा था, पहले भी कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं। अल्लाह के बाद इस कायनात में बशरियत का मकाम सबसे ऊंचा है। अल्लाह के बाद इस कायनात में इंसानियत सबसे बुलंद वाला है। और जिन्हें इस सिलसिले में कॉम्प्लेक्स हुआ, एहसास कमतरी हुआ, वो इसलिए हुआ कि वो मकाम बशरियत से वाकिफ ही नहीं। उन्होंने अपने ढांचे को मेयार बना लिया बशरियत का। उन्होंने समझा एक सर, दो कान, दो आंख, दो बाजू, दो टांगों वाले को इंसान कहते हैं। यही बेसिक मिसिंग है, बुनियादी गलतफहमी यही है। एक सर, दो कान, दो आंख, दो बाजू, दो टांग वाले को इंसान नहीं कहते, हैवान नातिक कहते हैं। हैवान नातिक कहते हैं। इंसान अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं। इंसान उमर फारूक को कहते हैं। इंसान उस्मान जुन्नुरैन को कहते हैं, अली मुर्तजा को कहते हैं, तलहा जुबैर को कहते हैं, साद को कहते हैं, सईद को कहते हैं, सलमान और बिलाल को कहते हैं, अम्र इब्ने आस को, साद इब्ने अबी वक्कास को, इब्ने औफ इब्ने वलीद को कहते हैं, अबू हुरैरा को, हसन हुसैन को, मुआविया बिन अबी सुफियान को कहते हैं कि जो हैं तो पैकर खाकी लेकिन परवाज अखलाकी। है तो पैकर खाकी लेकिन परवाज अफलाकी, जिनके उरूज को जिब्राइल भी रश्क की निगाहों से देखता है। मुरीदों के नजरानों पे पड़ने वाले तबर्रुकात, जिनकी नजर में इतनी हवस कि मुरीद खुजली भी करे तो वो समझते हैं नजराना निकाल रहा है। इन्होंने समझा शायद इंसान हम जैसों को कहते हैं। मैंने जब कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा इन जैसों को तो कल अनआम कहने से भी तस्कीन नहीं होती, बल हम अजर कहना पड़ता। इन जैसों को तो कल अनआम कहने से भी तस्कीन नहीं होती, बल हम अजर कहना पड़ता है। हाँ, कल्ब की धरती को तैयार रखिए, कुरान करीम के शबनमी कतरे इसे सैराब कर दें। आग जलाने के लिए लकड़ियां तैयार करते हो ना, अल्लाह ने भी नारे जहन्नम के लिए लकड़ियां तैयार की। यहां सुई गैस आया गुजरात में, आगे लकड़ियां भूल तो नहीं गए हो? आग जलाने के लिए
ایندھن ہوا کرتا ہے. اللہ نے بھی نار جہنم کے لیے ایندھن تیار کیا. قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے نار جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے لکڑیاں چنی، ایندھن تیار کیا. ان کی پہچان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نار جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے ہم نے کچھ کردار منتخب کیے ہیں بطور ایندھن. ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن تفکر سے خالی. اونلی بلڈ سپلائرز، ان کے سینے میں جو دل ہیں خون پمپ کرنے والے پرزے، تفکر سے خالی. آنکھیں موٹی موٹی ہیں لیکن بصیرت سے خالی. سننے کے لیے کان ہے لیکن حق کی سماعت سے خالی. طبلہ سرنگی کی دھنوں میں قوالی کو سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن قرآن کریم نے فیصلہ دیا یہ جنگل کے بائیں بائیں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ پٹڑی سے نہیں اترے، یہ کم وقت پٹڑی سے اتر رہے ہیں. نبی بشر ہوتا ہے لیکن بے شر ہوتا ہے. نبی بشر ہوتا ہے لیکن اب اس باشر کو کیا پتا کہ بے شر کس کو کہتے ہیں. اس باشر کو کیا پتا کہ بے شر کس کو کہتے ہیں. یہ تو کہتا ہے نبی کو بشر کہنا توہین ہے، گستاخی ہے. میں کہتا ہوں اس بول و براز کے مجسمے کو بشر کہنا انسانیت کی توہین ہے. پہلے خود انسان بنو پھر مقام بشریت سمجھ میں آئے گا. رسول انسان ہے لیکن انسان ایک کامل. گجرات کے روشن ضمیروں کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے 3 گواہیاں بڑی بے ساختہ ہوتی ہیں. کسی کی شخصیت کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے 3 گواہیاں بڑی مستند اور بے ساختہ ہوتی ہیں. شوہر کے لیے بیوی کی گواہی، آقا کے لیے خادم کی گواہی اور محلہ دار کے لیے پڑوسی کی گواہی. آدمی
آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا عموماً سٹائل آرٹیفیشل ہوتا ہے. گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس میں تسنع آتا ہے, وہ بن ٹھن کے بڑا متقی بن کے نکلتا ہے. لیکن گھر کے اندر چوں بخلوت میرون آکار دیگر می کنن کے مصداق کھلی ہوئی کتاب ہوتا ہے. یہ حضرت صاحب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں اکثر ان کی اس لیے قائل نہیں ہوتی کہ حضرت صاحب کی زندگی ان کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے کہ حضرت صاحب گھر کی چار دیواری میں کیا کرتے ہیں. باہر نکلے تو حضرت صاحب ہمسایہ جبریل امین بن کر نکلتے ہیں. خادم اپنے آقا کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ وہ قریب رہتا ہے. دور رہنے والوں کی بنسبت پڑوسی بھی زیادہ جانتے ہیں. میں داعی توحید اور بانی سنت انسان کامل سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ضمن میں آج یہ تینوں گواہیاں پیش کرتا ہوں. بیوی کی گواہی, خادم کی گواہی اور پڑوسیوں کی گواہی. ارباب علم و دانش, بیوی بھی کوئی نوخیز یا نا تجربہ کار نہیں, 55 سالہ عمر رسیدہ جہاں دیدہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اور خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر 55 سال کی عمر میں انسان کی رائے بڑی سنجیدہ ہوتی, جذباتی نہیں ہوتی. 55 سال کی عمر میں انسان کی سوچ اور رائے بڑی سنجیدہ ہوتی ہے, اس میں ثقافت ہوتی ہے. وہی کا پہلا سبق لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے کہ سنسنی تھی اللہ کے رسول کے جسد اطہر پہ, لرزہ تھا اور کپ کپی تھی. وہی کا سبق لے کے آئے تھے, قرآن سن کر آئے تھے. اور قرآن کسی شاعر کے مصرے نہیں ہے, علم ہے. خود حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے جو قرآن کی حیبت کو برداشت کر سکے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر کسی مضبوط پہاڑ پر بھی قرآن اتارے تو کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے. روئے زمین پر کوئی پہاڑ اتنا مستحکم نہیں ہے جو قرآن کریم کی جلالت کو برداشت کر سکے. قلب رسول میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں یہ سما سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. مطمئن رہیے, تو سنبھالیں گے آپ آرام. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی, نئی بات نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے. مکہ سے چلی آ رہی ہے یہ بات. الحمدللہ ہم سننے والے ہیں, گالیاں دینے والے نہیں.
اللہ ہمیں ظرف اور صبر عطا فرمائے۔ ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ خون پہچانا جاتا ہے، خون جو ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو کیا کر رہا تھا میں؟ وہی کا پہلا سبق لے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ گھر میں قدم رکھا، جسد اطہر پہ سنسنی ہے، کپ کپی تاری ہے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی فرمایا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ چادر ڈال دو مجھ پر، کمبل اوڑھ دو مجھ پر، خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں۔ یہ اپنے ساتھی ہیں نا، اب یہ یہاں سے نہ ہٹے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک باشعور اور وفا شعار رفیق حیات کی حیثیت سے چادر بھی اوڑھ دی، کمبل بھی ڈال دیا، سرہانے بیٹھ گئی۔ اب گواہی سنیے، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق والذی نفس خدیجة بیدہ اشہد انک رسول اللہ کی جلالت کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق ہی ایسے ہیں، ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ گمشدہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق و صداقت کے علمبردار ہیں۔ اس کی قسم ہے جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ یہ رفیقہ حیات کی گواہی تھی۔ اب خادم کی گواہی سنیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں زمانہ جہالت میں اغوا کر کے لایا گیا اور مکہ میں لا کر بیچ ڈالا گیا، یہ بچوں کا اغوا دور جہالت کی بدترین یادگار ہے۔
اس سرزمین پر جب قرآن و سنت کے آئینی دور کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ بچوں کے اغوا کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی درندگی اور بہت بڑی بربریت ہے۔ اسلام تو بڑی نازک چیز ہے، انسانی اخلاق بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ کسی کا نور نظر، کسی کا لخت جگر اغوا کر کے لے جانا اور ان کی زندگی کو موت سے بھی بدتر بنا دینا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوش نصیب کردار ہے۔ یہ قرآن کریم میں نام کے ساتھ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ مکہ میں انہیں بیچ ڈالا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خریدا، اور پھر جب ان کی نسبت اللہ کے رسول سے ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بظاہر تو یہ تھا کہ زید غلام ہے، لیکن رحمت عالم کے قدموں میں زید کو وہ شفقت میسر آئی کہ جو والدین کے ہاں بھی شاید میسر نہ آ سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زید کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کبھی یہ ہوا کہ لقمہ توڑ کر خود زید کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ یاد رکھیے دوستو، جاگیردار اور وڈیرے اگر اپنے مزدوروں کارکنوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ اسلامی اخلاق کا برتاؤ کریں تو یہ نفرتیں محبتوں میں بدل سکتی ہیں۔ میں تو مزدوروں، کسانوں اور کارکنوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ کہ اگر آپ انسانی اخلاق کے معیار پر پورے اترے اسلامی تعلیمات کے مطابق تو غیر مسلم دار اسلام میں آ جائیں۔ ناراض نہ ہونا۔ آپ نے صفائی کرنے والے مزدوروں سے نفرت کی، ان کو اپنے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہو، اپنی چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیتے ہو، چھوٹ چھاٹ کا سلوک کرتے ہو جیسے ہری جنوں سے بڑی ذات کے ہندو کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ عیسائیت کے جال میں جا پڑے۔ یہ اکثر صفائی کرنے والے عیسائی کیوں بن گئے؟ یقین فرمائیے، اسلام دل توڑنے نہیں آیا، دل جیتنے آیا۔ تم اوروں کو کیا جیتو گے؟ تم تو اپنوں میں اتنی نفرتیں پھیلا بیٹھے ہو، اپنوں میں اتنی نفرتیں پھیلا بیٹھے ہو کہ نیو جنریشن کنفیوز ہو گئی ہے۔ ہم کدھر جائیں؟ میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ زید کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا۔ اسے بتایا گیا کہ ہاشمی خاندان میں تیرا بیٹا خادم ہے۔ مکہ میں آیا تو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آیا، اپنا حال اظہار بیان کیا، کہنے لگا حضور یہ میرا بیٹا ہے، جب سے یہ گھر سے نکلا ہے ہمارے گھر سے مسکراہٹیں رخصت ہو گئی، اس کی ماں تو رو رو کر آنکھیں دے بیٹھی اور اس کی بہنیں دن بھر دروازے کے چوکھٹ پکڑ کر اپنے بھیا کا انتظار کرتی ہے، اور اس کی جدائی کے غم میں مجھے دیکھیے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہوں، میں لینے آیا ہوں،
آپ نے اس کو خریدنے میں جتنی رقم خرچ کی ہے مجھ سے دگنی رقم لے لیجئے، ہمارے ہاتھ پہ رحم کیجئے، میرا بیٹا میرے حوالے کر دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رقم لیں گے نہیں، ہم تو تحائف دے کر اور رقم دے کر اپنے زید کو رخصت کریں گے۔ میں فصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ بچھڑا ہوا بیٹا ماں کو مل جائے، بچھڑا ہوا بھائی بہنوں کو مل جائے، بچھڑا ہوا رقبے جگر باپ کو مل جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ لے جاؤ، مگر ایک شرط ہے کہ زید سے پوچھ لو، وہ بھی بخوشی تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اس پہ جبر نہ کیا جائے۔ زید کے باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا، بیٹے کی طرف دیکھا، کہنے لگا تمہارے آقا نے اجازت دے دی، اٹھو میں تمہیں لے چلوں۔ حدیث میں حضرت زید کا تاثر نقش ہے، ایک نظر باپ کے چہرے پر، ایک نظر اللہ کے رسول کے چہرے پر۔ کچھ دیر تک نگاہیں تجزیہ کرتی رہی اور پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی، دو ٹوک انداز میں ایک بھرپور نظر اللہ کے محبوب کے چہرے پہ ڈالی اور باپ سے کہنے لگا میری ماں سے سلام کہنا، بہنوں سے سلام کہنا، اللہ نے کہا تو دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی ملاقات ہو جائے گی ورنہ حشر میں مل لیں گے۔ ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، آمنہ کے لال کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ کے لیے ایک بیٹے کا جواب بڑا غیر متوقع تھا، حیرت میں ڈوب کر کہنے لگا تم عجیب آدمی ہو، آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، تمہیں آزادی مل رہی ہے اور تم اتنے مانوس ہو گئے اس غلامی سے کہ آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو۔ بولتی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس غلامی میں کتنی کشش ہے، سارے جہان کی آزادیاں اس غلامی سے قربان کر دی جائیں، جس غلامی میں زمین کو اللہ کا در میسر آتا ہے، یکجائی بن جاتے ہیں، یہاں تو مجاور مجاہد بن جاتے ہیں، یہاں آستانہ پرست خدا پرست بن جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ خادم کی گواہی تھی۔ اب پڑوسیوں کی سنیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق و صداقت کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے فاران کی بلندیوں پر کھڑے ہیں، چادر ہلا رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے مکہ والوں کی طرف، میں تم سے اہم بات کہنے والا ہوں، آ جاؤ میری بات سنو۔ مکہ کی آبادی کھچ کھچ کر اللہ کے محبوب کے قریب آئی، خادم بھی آئے، مخدوم بھی، وڈیرے بھی آئے، رعایا بھی، دانشور بھی آئے، پڑھے لکھے بھی آئے، ان پڑھ بھی، نوجوان بھی آئے، بوڑھے بھی۔ ایک اہم گیدرنگ ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے متین انداز میں حاضرین کو دیکھتے ہوئے فرمایا لبثت فیکم عمرا، مکہ والوں میں نے تمہارے معاشرے میں زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، آج تمہارے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہوں، تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں، ہل وجدتمونی
صادقا او کاذبا، آج گواہی دو تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس کہ لفظ جھوٹ جو ہے ادھر نسبت نہیں ہونی چاہیے اس کی. نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس. سب حاضرین نے ایک ہی آواز میں جواب دیا جربناک مرارا، ان نے ایک ہی آواز میں جواب دیا جربناک مرارا، ما رأینا فیک الا صدقا. عبداللہ کے یتیم، ہم نے تو کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا ہم نے آپ کو سچا پایا. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ تو صداقت کا نشان ہے، آپ تو شرافت کی پہچان ہے، آپ تو امانت و دیانت کا اعلان ہے. ہم تو آپ کو صادق اور امین کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں، ہم تو آپ کی صداقت و دیانت و امانت کی قسمیں کھایا کرتے ہیں. گجرات کے دوستوں، مبالغہ کیا مکہ والوں نے، یہ سچ کہا، مبالغہ نہیں کیا. مبالغہ تو وہ ہوتا ہے جب رائی کو پہاڑ بنایا جائے، جب چمچے کو شہتیر بنایا جائے. مکہ والوں نے تو وہ کہہ دیا جو دیکھا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ان کے سامنے، لڑکپن بھی ان کے سامنے، جوانی بھی ان کے سامنے. اور مجھے دعویٰ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بیدار، لڑکپن بھی بیدار، جوانی بھی بیدار. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہو گئی تو یہ صحیح نہیں ہے. وہ اپنے فکر کی اصلاح کر لے. میں جس مکتب فکر کا نمائندہ ہوں، میرا اور میرے اسلاف کا مسلک یہ ہے اور سوچ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے ابد تک پاکیزگی کا پیکر ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی پاک. فار ایگزامپل ایک نقش، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کا بڑے تکریم کے ساتھ استقبال کیا. حلیمہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے محبوب محمد کا ماتھا چوم لیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ قمر کا پیالہ پیش کیا، پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں. حلیمہ بیٹھ گئی، کہنے لگی محمد آپ کے بچپن کی ایک ادا سوال بن گئی ہے میرے ذہن میں. موقع بہت غنیمت ہے، آج وضاحت چاہتی ہوں. آپ جب بچپن میں میرا دودھ پیتے تھے تو ہمیشہ دائیں حصے سے دودھ پیتے تھے. میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا، کیوں؟ حالانکہ آپ بچے تھے. فطرت مسکرائی کہ حلیمہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں فرزانے ہوتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سگا بیٹا اور میرا رضائی بھائی عبداللہ بھی تو انہیں دنوں دودھ پیا کرتا تھا نا. تو اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک حصے سے میں دودھ پیا کروں، ایک حصے سے میرا بھائی عبداللہ دودھ پیا کرے. مشیت حفظی کے مطابق میرے لیے دایاں حصہ مخصوص ہو گیا، میرے بھائی عبداللہ کے لیے بایاں حصہ مخصوص ہو گیا. میں اپنے حصے سے پیتا تھا، وہ اپنے حصے سے پیتا تھا. اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ حلیمہ نے کہا یہی بات تو حیران ہونے کی ہے کہ عبداللہ تو کبھی کبھی آپ والے حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا، لیکن میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے اس کے حصے سے دودھ نہیں پیا، کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ
میرا بھائی تو میرے حصے سے دودھ پی سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ نے بھائی کے حصے سے دودھ نہیں پینے دیا، اس لیے کہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید دنیا والوں میں سے کوئی سوچتا جو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا والوں کو کیا عدل و انصاف کا سبق پڑھائے گا۔ انصاف کا وہ معیار، عدل کی وہ کسوٹی جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ نے اس معیار پر بچپن میں بھی مجھے قائم رکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک نقش، لڑکپن کا ایک نقش۔ تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور شام اور مکہ کے درمیان میں ایک عبوری ٹھکانہ تھا جس میں ٹھنڈی چھاؤں کے درخت تھے، گھنی چھاؤں کے درخت تھے، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور اس ٹھکانے کا اہتمام کر رہا تھا ایک عیسائی راہب بوڑھا جس کے بال سفید تھے، ابرو سفید تھے۔ وہ اپنے مکان کے بالائی حصے پہ بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ دور سے چلا آ رہا ہے مکہ کے راستے پر۔ قافلہ آ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا تو یہ عیسائی راہب اپنے ہاتھوں میں کچھ ورق لے کر نیچے اترا۔ قافلہ والوں کے پاس آ کر اس نے پہلا سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بتایا گیا مکہ سے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے ابو طالب ہاشمی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا محمد اور احمد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس نے چوتھا سوال کیا، یہ کس کا لڑکا ہے؟ اب ابو طالب متوجہ ہوا، کہنے لگا میرا لڑکا ہے۔ تم کیوں اس قسم کے سوالات کرتے جا رہے ہو؟ فرمائیے کیا بات ہے؟ میرا لڑکا ہے یہ۔ اب بحیرہ نے وہ ورقے دیکھے، رحمت عالم کا چہرہ دیکھا، پھر ابو طالب کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ہاشمی سردار، آپ کہتے ہیں یہ آپ کا لڑکا ہے اور انجیل کے ورقوں کی بشارت ہے کہ اسے یتیم ہونا چاہیے، میں آپ کی بات مانوں یا آسمانی صحیفے کی بشارت پر ایمان لاؤں؟ ابو طالب چونک گیا، کہنے لگا یہ تو یتیم ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، میرا بھتیجا ہے اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں ویسے بھی اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی ہستی ہے؟ بوڑھا راہب کہنے لگا ان بوڑھی آنکھوں کے سامنے بے شمار قافلے آتے اور جاتے رہتے، لیکن یہ پہلا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، میں نے دیکھا دور سے یہ قافلہ تپتے ہوئے صحرا کے سینے پہ آ رہا تھا، لیکن بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس قافلے میں وہ کون ہستی ہے، وہ کون سا کردار ہے جس کے لیے فطرت نے یہ انتظام کیا ہے۔ تو یہ لڑکا ذرا قافلے سے ہٹ کر چلنے لگا، میں نے دیکھا بادل کا وہ ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ بند ہو گئے۔ پھر تم جب اس درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھے ہو، میں نے اس کے چہرے کے خطوط کا مطالعہ کیا، میں نے اس کے چہرے کے زاویوں کو دیکھا، تو مجھے اس کے چہرے میں وہ ساری علامتیں نظر آئی ہیں جو انجیل کے ورقوں پر اللہ کے آخری رسول کی بتائی گئی ہے۔ پھر جب تم نے یہ بتایا کہ اس کا نام محمد ہے، پھر جب تم نے یہ بتایا کہ یہ یتیم بھی ہے، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا عیسائی۔ کہنے لگا محمد راہ حق میں ستائے جاؤ گے، لوگ تم پہ پتھر برسائیں گے، تم راہ حق کے مسافروں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، تیری ڈھال بن کر جیوں، جو پتھر تجھ پہ پھینکا جائے وہ اپنے سر پہ لے لوں،
جو تیر تجھ پہ پھینکا جائے وہ اپنے سینے پہ لے لوں، کوئی تیر، کوئی پتھر، کوئی تلوار تجھ تک نہ پہنچنے دوں، لیکن چراغ شہری ہوں، کہاں زندہ رہوں گا؟ اس وقت تک زندہ تو نہیں رہوں گا، لیکن محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ لڑکپن کی ایک چمکتی ہوئی ادا اور اب جوانی کی ایک ادا۔ عزیز نوجوانوں، آپ کا خیال یہ ہے جوانی میں سب کچھ کرنا جائز ہے، بوڑھے ہوں گے تو نیک بن جائیں گے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اللہ کی اطاعت و عبادت کا حقیقی موسم ہی جوانی ہے، بڑھاپا تو مجبوریوں کا نام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوان آتے ہیں، ہم عمر نوجوان، کہتے ہیں آئیے ہم بھی چلیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ گانے بجانے والے آئے ہوئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد مل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ انہوں نے کہا ہم جائیں گے تو آپ کیسے نہیں جائیں گے، ہم تو آپ کو لے جائیں گے۔ ان کا اصرار بڑھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما رہے ہیں۔ کسی دوران اللہ نے کرم کیا کہ اپنے محبوب پر نیند طاری کر دی، یہ بھی سنت اللہ ہے، وہ اپنے پیارے بندوں کو اشرار کے شر سے بچانے کے لیے کبھی کبھی سلا دیا کرتا ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اصحاب کہف کو سلا دیا تھا نا 309 سال۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ گئے، انہوں نے سمجھا شاید جانا نہیں چاہتے تھے تو بہانہ کر رہے ہیں، کہنے لگے ایک ہیں ہم 10-12 ہیں، کیسے لے جائیں گے؟ آستینیں چڑھا لی، فیصلہ کیا اٹھا کے لے جائیں گے۔ انہوں نے اٹھا کے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کے تھک گئے، اٹھا کے لے جانا تو کہاں، مجھے تو وہاں سے ہلا بھی نہ سکے۔ جہاں خرافات ہونا تھی، جہاں انسانی اخلاق کے خلاف بات ہونی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں جانے دیا۔ اس لیے مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں کہوں رحمت عالم کا بچپن بھی پاک ہے، مجھے یہ اجازت دیجیے، بلکہ آپ میری آواز میں آواز ملائیے کہ رحمت عالم کا لڑکپن بھی پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی پاک ہے، اور پھر نبوت کا زمانہ تو سبحان اللہ۔ مکہ والوں نے کوئی مباحثہ نہیں کیا، جو دیکھا تھا وہی اظہار کر دیا۔ فرمایا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے زندگی کے سفر میں متعدد بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا، لیکن گجرات والوں صادق اور امین کہنے والے بگڑ کیوں گئے؟ صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ رحمت عالم کی راہوں میں پلکیں بچھانے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ جان نشاور کرنے والے جان لیوا کیوں بن گئے؟ جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر گھی کے چراغ جلائے، مٹھائیاں تقسیم کی، مٹھائیاں اڑائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جنہوں نے سویٹ ڈشیں اڑائیں، دو قسم کے ہیں نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والے دو قسم کے ہیں، ایک طبقہ حلوائیوں کا ہے، ایک طبقہ شہدائیوں کا۔ حلوائی مٹھائیوں پہ زور دیتے ہیں اور شہدائی رحمت عالم کی دعوت پہ توجہ کرتے ہیں۔
حلوائی دسترخوان میں، شیدائی بدر کے میدان میں، حلوائی جھنڈیوں والے قبرستان میں، اور شیدائی جہاد کے میدان میں، بالا کوٹ کے میدان میں۔ خوشی تو ہمیں بھی ہے، رحمت عالم کی ولادت کی خوشی تو کائنات کے ذرے ذرے کو ہے، لیکن پہچاننا ہے حلوائی کون ہے اور شیدائی کون ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ کا ذرہ ذرہ سوگوار تھا، صدیق اکبر اشکبار پہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، اور فاطمہ تو کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا۔ میرے والد کی موت نے، میرے بابا کی وفات نے میرے دل پہ اتنے دکھ ڈالے ہیں، اتنے غموں کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں کہ اگر یہ دکھ اور غم چمکتے ہوئے سورج پہ پڑے تو اس کی روشنی سلب ہو جائے۔ فاطمہ 12 ربیع الاول کو رو رہی ہے، فاروق اعظم اشکبار ہیں، سلمان و بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مدینہ کے طرف دیوار سے سسکیاں ہیں اور آنسو، اور یہاں پہ بناسپتی اشاق 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا جشن ہوتا ہے، تم پھر یہاں آ گئے ہو نا۔ ان بیچاروں کی چیخیں نکلتی رہیں گی جب تک میں ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بگڑ کیوں گئے؟ یہ 12 ربیع الاول کی بات کر رہا تھا۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ کے درو دیوار سے آنسو ہیں، مدینہ کے درو دیوار سے سسکیاں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ سوگوار ہے، اور یہاں ٹرک کے بونٹ پہ ہار، اونٹ کے گلے میں ہار، گھوڑے کے گلے میں ہار، ٹرالی کے ہار، ٹریکٹر کے ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار۔ پتہ نہیں چلتا ان میں سے بڑا عاشق کون ہے، جونیئر کون ہے اور سینئر کون۔ اور گجرات کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں، ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں۔ یہ حلوائی بگڑ گئے، جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی نا، کس کا بگڑے؟ جب توحید کی صدائیں بلند ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچا مانتے ہو تو کہو قولوا لا الہ، ذرا اللہ نے جلدی نہ کیا کریں، یہ لا کا جھاڑو پھر لینے دیجیے۔ اگر بت ٹوٹے نا، صفائی ہو، برتن صاف نہ ہو تو آپ بھی دودھ نہیں ڈالتے، یہ ذرا لا کو صفائی کر لینے دیجیے۔ لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود۔ دکانیں بند ہو رہی ہیں، دیکھتے جاؤ۔ کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر،
کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد عطا کرنے والا. یہاں لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جس پہ کرم کرے دونوں نعمتیں عطا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہ دے تو ایک بھی نہ دے، دینے پہ آ جائے تو مرید کو 10-12 دے دے، نہ دے تو حضرت صاحب کو ایک بھی نہ دے. اقبال کہتا ہے اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے، اللہ کے کچھ بندے معبودی بن بیٹھے. لوگوں میں نظر آئی جب خوئے جبھی ساری، اولاد کا کرنے والا کون ہے؟ وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دے تو کوئی لے نہیں. ہاں وہ تو انہیں بچے دے رہا ہے. ساری دنیا چاہتی ہے کہ نہ ملے مگر ہو. کون چاہتا ہے کہ سانپ کو بچے ملے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ بچھو کو بچے ملے؟ سانپ اور بچھو کو چھوڑو، کون چاہتا ہے کہ مچھر کو بچے ملے؟ DDT کا سارا ذخیرہ ختم ہو گیا تمہارا. میرے عزیز دوستوں، اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سب کے بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ یہ ہے وہ موڑ جس موڑ پر راستے جدا ہو گئے. جو صادق اور امین کہتے تھے وہ ساحر اور مجنون کہنے لگے. حلوائیوں کا سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتا ہے تبا لکا لہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ تبا لک، مجھ میں اتنی ضرورت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں. شرافت کے طے کرنے، صداقت کے طے کرنے، حوصلے کے حمالہ نے یہ سن کر برداشت کر لیا، لیکن اس کے غیور خدا نے نقد جواب دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ ہے وہ پیغام جو ہضم نہ ہوا. بگڑ گئے، مکہ کے ہر جائی بگڑ گئے. کہنے لگے ہماری آمدنیاں نہ روکو، ہمارے میوے پہ لات نہ مارو، ہم آمائش کرتے ہیں، تم اپنی جگہ پر خوش رہو، ہم اپنی جگہ پر. حجرے میں بیٹھو، تسبیح پڑھو، چادر اوڑھ لو، مرید بناؤ، ذکر کرواؤ، لیکن حجرے کے اندر، مسجد کے اندر. آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم رب العالمین نے فرمایا میرے مولا قرآن کے ریزے میں نے جواب دیجیے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جہالت کے بیماروں، تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے کی کہ میں اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک ہوتا دیکھوں اور برداشت کر لوں؟ ناممکن. تمہاری ترغیب کو کیا کروں؟ عرش بری سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. محبوبم، آپ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی کہا گیا. اگر آپ نے بھی میرے حق میں دوسروں کی شراکت برداشت کر لی، میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے. وَلِلَّهِ صَابِرٌ. یہ بگڑتے ہیں تو بگڑے، ان کی چیخیں نکلتی ہے تو نکلا کریں، ان کے موسم لوز ہوتے ہیں تو ہوا کریں، یہ پھڑکتے ہیں تو پھڑکیں، یہ مرتے ہیں تو مرے، سب ٹکرانے دیواروں سے. وَلِلَّهِ صَابِرٌ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. توحید کا پرچم اونچا کرتا جا. باطل کے خود لاتا جا، حق کا پرچم اڑاتا جا. تو وفا کر میں جزا دوں گا. سب سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں. تو میرا ہے میں تیرا، سب سے بہتر دامن پھیلانے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دامن بھر دینے والا کوئی نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے قدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا. تم گالیاں دو گے تو سن لوں گا، تم کاٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کرواؤں گا، تم پتھر مارو گے تو سر سے پاؤں تک لہوحان ہو جاؤں گا، تم زیادہ ستاؤ گے تو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا جاؤں گا. لیکن نبھاؤں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا. انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجون کام ہے. انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجون کام ہے. اب یاد آیا نا، اللہ ہی کہا تھا آپ سے. میں نے تو حشر تک کا پرامس لیا تھا. آپ یہ تھوڑا سا مارجن آتا ہے تو بھول جاتے ہو. انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجون کون؟ پاکستان والوں، سنجیدگی سے کہتا ہوں، جو چاہو میرے خلاف حرب استعمال کر لو. سنجیدگی سے کہتا ہوں، جب تک ہی میں نمک حلال نہیں بنو گے تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک شرک و بدعت کے کٹو کو ختم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا سونا بھی مٹی بنتا جائے گا. جب توحید میں وفا کرو گے تمہاری مٹی بھی سونا بن جائے گی. قرآن پاک نے فرمایا پریشان ہو نا، دھماکے ہو رہے ہیں، نفرتیں آ رہی ہیں، تصادم ہو رہے ہیں، علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن پاک نے فرمایا فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اس بستی کی مثال یاد کرو
ہم نے جسے امن عطا کیا اور سکون بخشا وہ توحید میں وفادار تھے. ہم نے ان کی دنیا بنا دی اور آخرت بھی. ہم نے انہیں کسی کا محتاج نہ رہنے دیا. توحید میں وفا کرنے والے تھے. رزق چاروں طرف سے کھچ کھچ کے پہنچتا تھا. وہ آگے رزق ان کے پیچھے. اتحاد تھا, مودت تھی, اخوت تھی, وحدت و یگانت تھی. کوئی خوف نہیں تھا, بدامنی نہیں تھی. وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی. لیکن پھر ان کی بد نصیبی کے دن آئے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. پہلے یکجائی تھے پھر ہر جائی بن گئے. ہماری نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے تکبر کرنے لگے. ہاں خسران کا راستہ اختیار کیا, عذاب کا راستہ اختیار کیا. رب العالمین نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پہلے خوشحالی تھی پھر بدحالی آ گئی. پہلے امن تھا پھر دھماکے ہونے لگے. پہلے مٹی سونا بن جاتی تھی پھر سونے کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو مٹی بن جاتا تھا. پہلے اتحاد تھا پھر اختلاف ہو رہا. پہلے وحدت تھی پھر منافرت آ گئی. الہ العالمین کیوں فرمایا ما انا بظلام للعبید. میں تو اپنے بندوں پہ کبھی زیادتی نہیں کرتا. بما كانوا يصنعون. یہ ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھا. جو بولا وہی کاٹا. آج ہم پوری دنیا میں منگتا مشہور ہو گئے. کبھی امریکہ کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہیں, کبھی جاپان کے سامنے, کبھی چین کے سامنے, کبھی جرمنی کے سامنے, کبھی سیلاب کے نام سے, کبھی ریفیوجیز کے نام سے, مہاجرین کے نام سے, کبھی کوئی زلزلہ آ جائے تو اس کے نام سے دامن پھیلائے کھڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدم قدم پہ شرک کے اڈے ہیں, قدم قدم پہ بدعات کے اڈے ہیں. توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو رہی ہے. سنتوں میں بدعات کی. سنت یاد کسی کو نہیں, بدعات کا شہرات. فار ایگزامپل اللہ کو جب لے جائے جدہ سے جائیے گا مدینہ طیبہ تک, طائف سے ریاض تک, دمام سے خبر تک, پورا سعودی عرب چھان ماریے گا, آپ کو کہیں آستانہ نہیں ملے گا, کہیں کوئی جھنڈی نہیں ملے گی. وہاں تو بس دو مرکز ہیں, مکہ میں اللہ کا گھر ہے, مدینہ میں رحمت للعالمین کا گھر ہے. انہیں جب بھوک لگتی ہے تو مرتدم سے چمٹ کر اللہ سے رزق مانگ لیتے ہیں, اور جب پیاس لگتی ہے تو مسجد نبوی میں جا کر اپنے دل کی پیاس بجھا لیتے ہیں. اور یہاں سے بناسپتیوں کا داخلہ بند ہے. وہاں جہاں کے عشاق کا وہاں داخلہ بند ہے. یہ بناسپتی عاشق وہاں سے کھٹے دے کر نکال دیا گیا ہے. میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دیا. گجرات کے روشن ضمیر و دعوت کو فکر دیتا ہوں. اس کو ضمیر پر دفن ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. انتخاب وہیں سے ہوتا. وہ بھی تو ہے بدنصیب, مرے مکہ میں سینکڑوں کی تعداد میں, لیکن اتنے مردود تھے کہ لاشیں وہاں سے تہران لائی گئی ہیں, تقسیم نہیں ہوئی وہاں. اور ایک یہ ہے, میری آخری ملاقات مدینہ طیبہ میں ہوئی علامہ صاحب سے. سواری میں وہ بھی عمرے پر گئے ہوئے تھے, میں بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا. مسجد نبوی سے ہم سب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے. بڑا بے تکلف دوست تھا میرا. ہاتھ پکڑا کھینچ کر جو جیسے گھسیٹتا ہے نا کوئی, اس انداز میں تیز تیز چلتا ہوا جنت البقیع لے گئے. وہاں بنات طیبات کی قبروں سے ہوتے ہوئے ایثار ثواب کے لیے ہم اسلامی تاریخ کے ایک عظیم مگر مظلوم کردار کی قبر پہ پہنچے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر. بے ساختہ آنکھیں برستی رہی. پہلے حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع کے کارنر پہ تھی. اب چونکہ توسیع ہو گئی ہے تو قبر سینٹر میں آ گئی ہے. آگے جنت البقیع
پھیل گئی ہے مگر خالی پڑی ہے، وہاں کمرے ابھی نہیں ہیں. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد احسان علی ظہیر نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا لیے. کہنا الہ العالمین جنت البقیع بڑی وسیع ہو گئی ہے، قبر کے لیے چھوٹی سی جگہ ہمیں بھی مل جائے تو تیری بڑی مہربانی. کبھی کبھی نقد بھی سنتا ہے وہ. جس شخص کے لیے بند رکھا گیا تقدیر نے اسے نہیں مرنے دیا، اگر وہ اسی دن لاہور میں مر جاتا تو قبر لاہور میں بنتی، یقیناً لاہور میں بنتی. لیکن بہت ساری جا چکی تھی، تقدیر نے مرنے نہ دیا، زندہ رکھا اور زندہ بھی نہیں ہوش میں رکھا، ہوش میں رکھا تاکہ بچے خوشی کے ساتھ اس کو جانے دیں کہ علاج کے لیے جا رہا ہے. ہاں تیارہ بھی وہیں سے آیا. PIA تو کرکٹر اٹھائے نا تلاشوں کی گود میں سونے والوں کو، جو دن کو کرکٹ کھیلتے رات کو تلاشوں کی گود میں ہوتے ہیں. تم نے ان کو قوم کا ہیرو بنا رکھا ہے. یہ لفنگے ہار جائیں تو کہتے ہیں پاکستان ہار گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان انہی کا نام ہے. ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں کرکٹ کو کھیل نہیں کرتا، زنا پھیلانے کا یورپین پروگرام ہے، گھر گھر میں زنا پھیلانے کا پروگرام ہے. بین الاقوامی لفنگے عیاش گیند اٹھا کر کبھی آگے رگڑتے کبھی پیچھے رگڑتے، اس کے سوا ہے کیا اس میں؟ باپ بھی دیکھ رہا ہے، ساتھ میں بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. واہ 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 واہ. بہن بھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے کہ گیند رگڑی جا رہی ہے آگے پیچھے. بابو بھی دیکھ رہا ہے، بیگم بھی دیکھ رہی ہے، اور بیگم ادھر بھی دیکھتی ہے، ادھر سوکھے کھڑے بابو کو بھی دیکھتی ہے. دل ہی دل میں کہتی ہے بٹیرا مرد ہوں تو ایسے. اور یہ دیکھ رہا ہے. یہ تو انہیں کو اٹھاتی پھرے، یہ عالم چنا کو اٹھاتی پھرے. اس توحید و سنت کے مبلغ کے لیے اس نے گنجائش کہاں تھی؟ اس نے پسند کر لیا تھا، طیارہ وہیں سے آیا، جلدی جلدی سے لے گیا، اور دیار حبیب پہنچتے ہی اسرائیل آ گئے. احسان کب تک جیو گے؟ اور جنت البقیع میں پہنچا دیں. میں کہتا ہوں یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. جنت البقیع میں خبر ابھی سمجھ دیا کہ مدینہ طیبہ میں فوت ہوں. یہ اپنی تاریخ کا منفرد اعتراض ہے کہ کوئی لاہور میں زخمی ہو اور جنت البقیع میں جا کے دفن ہو. اس سفر کا قبولیت کی اور کیا دلیل ڈھونڈے؟ میرے عزیز دوستوں، توحید و سنت کانفرنس کے حوالے سے آج میرا پیغام یہ ہے، انتخاب بھی لڑو. جس نے جیتنا ہے جیتے، جس نے ہارنا ہے ہارے. یہ بھی 30 نومبر کو کچھ چہرے نکھر جائیں گے، کچھ چہرے بجھ جائیں گے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن اس کانفرنس کے حوالے سے میرا پیغام یہ ہے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم پورے ملک میں یہ بات بتا رہے ہیں، اگر اس ملک کو بچانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں توحید و سنت کو آئینی والا دستی دے دو. توحید و سنت کو جب تک آئینی والا دستی نہیں دو گے، نہ تمہیں روس بچائے گا، نہ تمہیں امریکہ بچائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. اے اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ و معمور فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما.
ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عطا فرمائے. حضرت شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے عزیز بھائی مولانا ضیاء القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی پوری زندگی قرآن و سنت کی دعوت میں گزری ہے. وہ اپنے انداز کا منفرد خطیب تھا، وہ مخلص انسان تھا. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی کو تیرے دین کی تبلیغ کے لیے وقف رکھا. تو محض اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما. وہ جن سے پیار کرتے تھے صحابہ کرام کے وہ عاشق تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق تھے. اتنے عاشق تھے کہ ساری زندگی انہوں نے سنتوں کے مقابلے میں بدعات کا رد کیا اور تعاقب کیا. اے اللہ جن سے وہ محبت کرتے تھے انہیں انہی کے ساتھ معشور فرما دیا. صلی اللہ تعالی. میرے عزیز عبد الرحمان صاحب جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب پایا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ حضرات جو اس ٹھنڈے موسم میں اتنی گرمجوشی کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن کی سچائیوں پر ایمان لا چکی تھی اس جماعت نے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے اسی عقیدہ سے کام لیا ہے. عقیدے کو بڑی نعمت ہے، خدا کی قسم. عقیدے کو صحیح کر اس کے لطف اٹھا. تجھے یوں نظر آئے گا کہ ساری کائنات خدا کی قسم مکی کا ہے. کچھ نہیں، انتہائی گناہگار نام ہے، لیکن اتنی بات تجھے کہتا ہوں کہ مشرک نہیں ہوں. اور اس عقیدے کا لطف پھر سے اٹھا لیں کہ تمام ترکلی کمزوری گناہ اور خالیوں کے باوجود مجھے کہا اپنے اللہ کے سوا کوئی طاقت نظر نہیں آتی، کوئی گناہ، کوئی خوف، کوئی آواز، کوئی ڈر نظر نہیں آتا. تو بھی اس عقیدے کا لطف اٹھا. تو میری بولی بولے گا جو میں بول، لیکن لطف اٹھانے کی بات ہے، عقیدے کو صحیح کرنے کی بات ہے، عقیدے میں پختگی لانے کی بات ہے. محمد کی جماعت دریا کے کنارے کھڑی اپنے عقیدے سے کام لیتی ہے. عقیدہ کیا تھا؟ دریا کی لہر، اس کی گہرائی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر وہ نہ بگاڑے. یہ عقیدہ تھا. کسی عقیدے کو کام میں لا کر محمد رسول اللہ کی منشا مقدس متحرک نظر میں گھومنے ڈال دیتی ہے. جو پرانی پیغام لے کے لا رہے تھے، جو علی انقلاب لے کے لا رہے تھے، قرآن کا سچا ہے. کسی نے بنا کر کا سارے سو سے آتی کی زمین اس نے ساری ہلا دی. نکلے ہوئی قوم کو قرآن نے صاف کر دیا اور اس ٹھکانے پہ لا کے کھڑا کیا کہ بت کے پجاری آج دنیا کی کسی طاقت کو خاطر نہیں دینا ہے. کنارہ دریا کا اس کی گہرائی کہنا مجھے کتنی ہے، کوئی کسی کوئی پل نہیں کے پاس جائے، لیکن عقیدہ کا مارا کہ یہ لہر اور اس کی گہرائی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے. عقیدہ کو کچھ نہیں بگاڑے گی. سواری نے دریا میں ڈال دی. شاہ ولی اللہ جیسا عظیم محقق، عظیم محرر، عظیم محدث تحقیق کرتا ہے کہ صحابہ کے گھوڑوں کی سم بمشکل پانی میں بھگوئے گئے. پانی اتنا چھوٹا ہو گیا، دریا کی گہرائی اس حد تک کم ہو گئی، گھوڑے باہر نکل گئے. ایک لکڑی کا پیالہ صحابہ کا نجلا نہیں رہا ہے. کیا ساری حقیقت ہے خدا کی قسم. کیا ایمان تھا اس مقدس جماعت کا. لکڑی کا پیالہ صحابہ آگے نہیں گئے، اس پیالہ کو وصول کرنے کے لیے واپس آ رہے. شاید کوئی میری بات یہ دیکھ کر کے ایک لکڑی کا پیالہ بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے بکے، لیکن اسے یہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے
چاہتا تھا اور اس قدر کو تاریخ کے صفحات پہ لانا چاہتا تھا. صحابہ واپس آئے, دجلہ کے کنارے کھڑے, دریا کی لہروں کو آواز دے رہے, دریا کی لہروں کو کہتے دجلہ تو جانتے نہیں ہم کون ہیں. یہاں تمہارے خدا کی قسم وہ لوگ تھے, اور یہ حقیقت ہے جو تاریخ کے صفحات پہ آ گئی. یہ سرکار نہیں کیا جا سکتا. دجلہ تو جانتا نہیں ہم کون ہیں, تجھے ہمارا تعارف نہیں. ہم محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں, عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں. ذرا فرض کے نکاح رکھنا, محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں اور عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں. اگر تو محمد کی صداقت کے یاد رکھتا ہے اور عمر کی عدالت تسلیم کرتا ہے, الفاظ کا نکاح رکھو ذرا شامل نے لکھا ہے. اللہ کروڑوں رام کے نازل فرمائے اس بزرگ سے فرماتے کہ صحابہ دجلہ سے کہتے کہ اگر تو محمد کی صداقتوں پہ یقین رکھتا ہے اور عمر کی عدالت تسلیم کرتا ہے, ہمیں کھانا چاہیے. دریا کو, پانی کو, دریا کی لہر کو, لیکن ان کی بولی سن رہی تھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ سنتی تھی, تیری بولی نہیں سنتی. جس کا عقیدہ پختہ ہے اس کی زبان پتھر سمجھتا ہے, اس کی زبان جانور سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, توحید-سنت.com. لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ, لا الہ الا اللہ.